مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے مولانا ابراہیم آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی ذی قدر سامعین، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا گو کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی حق پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر الفاظ اور حروف کے اعتبار سے سورت تلاوت کی، جس کا نام ہے سورت کوثر۔ حروف اور الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہیں، لیکن معنی اور تشریح کے لحاظ سے یہ ایک سمندر ہے۔ اس صورت میں اللہ کریم نے اپنے بندوں سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا کہ یہ دو کام جو ہیں میرے لیے خاص کرنے ہیں اور میں اس کے عوض آپ کو دو انعامات سے نوازوں گا۔ اب ان میں سے ایک کام جو اللہ کریم فرما رہا ہے میرے لیے خاص کرنا ہے، وہ ہے فصل، نماز، بدنی عبادت، یہ میرے لیے خاص کرنی ہے، اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک اور حصہ دار نہیں بنانا۔ اور دوسرا عمل وہ ہے ونحر، قربانی، یعنی مالی عبادت، یہ بھی اللہ کریم نے فرمایا میرے لیے خاص کرنا ہے، اس میں بھی میرے ساتھ کسی کو شریک اور حصہ دار نہیں بنانا۔ گویا کہ سورت کے اندر اللہ نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ان دو چیزوں کو میرے لیے خاص کرنا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ ان میں سے ایک ہے بدنی عبادت اور دوسرا عمل وہ ہے مالی عبادت۔ اب جب یہ دو کام آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دیے، یہ دو عبادتیں جب آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دی، یہ دو عمل جب آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دیے، تو اللہ کریم فرماتا ہے میری طرف سے دو انعامات۔
ایک انعام کوثر. اب کوثر کے تقریباً 28 معنی. اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اس کی طرف جاؤں تو تقریباً 28 جملے لگیں گے. لیکن جو ان 28 معنوں کا خلاصہ اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ خیر کثیر. اور خیر کثیر سے مراد قرآن کی فہم اور سمجھ. اللہ کریم فرماتا ہے اگر آپ نے یہ 2 کام، یہ 2 عمل میرے لیے خاص کیے تو ایک انعام یہ دوں گا کہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا کر دوں گا، قرآن کا فہم آپ کو نصیب کر دوں گا، آپ کو عطا کر دوں گا. اور دوسرا انعام جو ہے وہ ہے ان شانئک ھو الابتر. آپ کا جو دشمن ہے نا اس کو نیست و نابود کر دوں گا. معلوم ہو رہا ہے کہ آج ہمارے جو دشمن آئے روز ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، آئے روز ہمیں ڈراتے ہیں مختلف قسم کے طریقوں سے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ 2 عمل، یہ 2 کام ہم نے اللہ کے لیے ابھی تک خاص نہیں کیے. اگر ہم ان 2 عمل کو، ان 2 کاموں کو اللہ کے لیے خاص کر چکے ہوتے ہیں تو آج دشمن کے اندر اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ ہمیں دھمکیاں دیں. تو بہرحال یہ مختصر سا سورت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب جن 2 کاموں کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ یہ میرے لیے خاص کرنا ہے، ان میں سے ایک کام، ایک عمل جو ہے فصلی، نماز کا ہے. اور یقیناً بدنی عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت وہ ہے نماز. اور اعمال میں سب سے پہلے پوچھ اگر ہوگی تو نماز کے متعلق ہوگی. نماز کے جو فضائل ہیں، اسی طرح نماز نہ کرنے والوں کا جو انجام ہے، ان پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. اور یقیناً نماز ہی مومن کے لیے ایک معراج ہے، کیونکہ یہ معراج کا تحفہ ہے. اور اسی نماز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک قرار دیا. اور یہی نماز مسلمان اور کافر کے درمیان ایک نمایاں امتیازی فرق ہے. تو بہرحال جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، یا بالفاظ دیگر دن میں 5 نمازیں ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اب بحیثیت ایک مسلمان آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا کہ فجر کے اندر 2 ہی رکعت فرض ہیں، اور اسی طرح ظہر کے اندر 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض اور عشاء میں 4 رکعت فرض. اب یہ جو فجر کی 2 رکعت فرض ہے نا، علماء کرام مختلف طریقوں سے اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں. غالباً ایک حکمت پر میں گفتگو کر چکا ہوں جمعے کے علاوہ. آج اس جمعے میں دوسری حکمت کی طرف جانا چاہوں کہ صبح کی جو فجر کی نماز ہے اس میں 2 رکعت فرض جو ہیں، اس کی حکمت کیا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فجر کے وقت 2 رکعت بطور شکریہ ادا کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف آئے تو دنیا اسے تاریک نظر آئی. پھر جب رات کا اندھیرا آیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اس قسم کی تاریکی نہیں دیکھی تھی.
پھر جب صبح ہوئی، صبح کی روشنی آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر 2 رکعت ادا کی. ایک اس لیے کہ رات کی جو ظلمت اور تاریکی تھی اس سے نجات ملی، اور دوسری رکعت اس لیے کہ دن کی روشنی نصیب ہوئی. تو ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی صبح جب اٹھیں تو 2 رکعت فرض پڑھیں، تاکہ ظلمتی معاصی آپ سے دور ہو جائے اور نوری اطاعت آپ کو حاصل ہو جائے. اسی طرح ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں. اس کی حکمت علماء کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ظہر کے وقت سب سے پہلے 4 رکعت ادا کرنے والے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کے ذبح کرنے کا، اب یقیناً ایک بہت ہی بڑا امتحان، وہ بیٹا کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اب جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اللہ کا حکم آیا کہ ذبح کر دو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی. جیسے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سمیت روانہ ہوئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا صدقت الرؤیا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ نے اپنے خواب کو سچا تعبیر کر دیا. اور یقیناً اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 4 حالتیں تھیں. پہلی حالت بیٹے کے ذبح کرنا، دوسری حالت بیٹے کا غم، اور تیسری حالت بیٹے کی طرف سے فدیہ کا آنا، اور چوتھی حالت اللہ کی رضا اور خوشنودی. اور یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو اعلان ہوا نا صدقت الرؤیا، یہ اعلان زوال کے وقت ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکرانے کے 4 رکعت نماز ادا کی. تو اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ آپ بھی ظہر میں 4 رکعت نماز ادا کریں، تاکہ آپ بھی اس 4 رکعت کے ذریعے شیطان اور ابلیس کو کچل سکیں، تاکہ آپ سے بھی غم دور ہو، تاکہ آپ کی طرف سے بھی فدیہ ہو، اور آپ سے بھی اللہ راضی ہو، اور آپ کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. عصر کی 4 رکعت ہیں، اور یقیناً اس کے متعلق علماء کرام کچھ یوں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بطور شکرانے کے عصر کے وقت 4 رکعت ادا کرنے والے حضرت یونس علیہ السلام. جب حضرت یونس علیہ السلام قوم سے روانہ ہوئے، تفصیلی واقعہ، اور یقیناً کشتی سے اترے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھلانگ ماری، نہ جی، اب آج خود سوچیں، خودکشی کرنا حرام ہے. ایک پیغمبر حرام کام کیسا کر سکتا ہے؟ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی ذرا اوور لوڈ ہو گئی. کہا جی ایک مسافر کم کرنا ہے، قرآ ڈالا گیا، اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو سب نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، نہ جی نہ، اس کو نہیں اتارنا ہے، شکل و صورت سے بڑا اچھا بندہ معلوم ہوتا ہے، اگر ہم پاکستانی ہوتے ہم پکڑو اسے نیچے پہ. لیکن انہوں نے کہا نہ جی بندہ اچھا معلوم ہو رہا ہے، بندہ اچھا معلوم ہو رہا ہے، چلو جی دوبارہ قرآ ڈالتے رہو. دوبارہ قرآ ڈالا گیا، قرآن حضی وغیرہ. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. کہا نا جی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھا بندہ ہے جی ماشاءاللہ، صورت کو دیکھے، شکل کو دیکھے. ہاں چلو جی تیسری مرتبہ قرآن اندازی ڈالی. آپ خود سوچیں نا، قوم کیسی قوم ہے اور ان کے حال کو دیکھیں، اور پھر ہمارے قوم کو حال کو دیکھیں اور علماء کرام کے حال کو دیکھیں. اگر ہماری قوم ہوتی
اور ایک مولوی کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہو جاتا اور کشتی اسی طرح اوور لوڈ ہو جاتی. وہ کہتے بھائی قرآن اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مولوی کو پکڑو نیچے پھینک. یہ قوم مولویوں سے اس قدر تنگ آ چکی ہے. آئے روز آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر علماء کرام کی ہتک ہو رہی, بےعزتیاں ہو رہی. یقین جانے علماء کرام کی بےعزتیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے. خدا را ان چیزوں سے دور رہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کرام کی قدر کیجیے, علماء کرام کی عزت کیجیے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن سیاسی اختلافات کی آڑ میں کسی عالم دین کو نشانہ بنانا یہ اپنا آخرت خراب کرنا ہے, اپنی دنیا برباد کرنی ہے. خدا را ان چیزوں سے ذرا پرہیز کریں. تو بہرحال قرآن اندازی تیسری مرتبہ ہوئی, تب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ملا. تو حضرت یونس علیہ السلام از خود دریا کی طرف, یعنی دریا کی طرف وہ نکلے, یعنی کشتی سے اترے دریا کی طرف. اب حضرت یونس علیہ السلام تیرنے کی نیت سے دریا میں اترے, نہ کہ خودکشی کرنے کی نیت سے. اب جیسے حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے دریا کی طرف اترے, اللہ کے حکم سے مچھلی تیار کری تھی, انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ بھیجا. لیکن اللہ نے مچھلی سے کہا تھا کہ میرا پیغمبر ہے, غذا نہیں بنانا. اب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں اور سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے آیا. 4 تاریکیوں میں, 4 اندھیروں میں, ایک ضعف اور کمزوری کا اندھیرا, ایک دریا کا اندھیرا, ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات بخشی, اس مصیبت سے نجات دلائی, تو حضرت یونس علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر 4 رکعت ادا کی. تو ہمیں بھی حکم ہوا کہ ہم بھی ظہر کی 4 نماز پڑھیں, تاکہ ہم بھی اسی طرح کئی ظلمات سے نجات پائیں. جیسے کہ ہمارے تو بہت ہی زیادہ ظلمات ہیں, جہالت کا اندھیرا ہے, اسی طرح قبر کا اندھیرا ہے, جہنم کا اندھیرا ہے, قیامت کا اندھیرا ہے. اگر ان اندھیروں سے نجات چاہتے ہو نا, تو اصل کی 4 رکعت نماز. مغرب کی 3 رکعت فرض. علماء کرام فرماتے ہیں اس کی حکمت کے متعلق کہ سب سے پہلے مغرب کے وقت 3 رکعت بطور شکریہ کے ادا کرنے والا کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جی آپ کے قوم نے تثلیث والا عقیدہ بنا رکھا, تثلیث ثالث و ثلاثہ, یہ عقیدہ بنا رکھا ہے. اور یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تو وہ وقت غروب شمس کا وقت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 رکعت ادا کی. 1 رکعت ادا کرنے کا مقصد یعنی اپنی الوہیت کی نفی مراد تھی, میں الہ نہیں ہو سکتا, میں الہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو بندہ ماں کے کوکھ میں رہے پھر ماں کے کوکھ سے جنم لے تو الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ ذات ہے جو قل هو اللہ احد ہیں, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اور جس کے اندر محتاجی نہیں بلکہ محتاجیاں, محتاج در محتاج, محتاج در محتاج, وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ تو پہلی رکعت سے مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی اپنے ذات سے الوہیت کی نفی مراد تھی کہ میں الہ نہیں. دوسری رکعت سے اپنی والدہ کی
الوہیت کی نفی مراد تھی کہ میری والدہ بھی الہ نہیں. اور تیسری رکعت میں الوہیت کو ثابت کرنا تھا صرف ایک اللہ کے لیے. اگر الہ ہیں تو صرف ایک اللہ الہ ہے. تو ہمیں بھی حکم ہوا کہ آپ بھی مغرب کی 3 رکعت نماز ادا کریں، اور یقیناً آپ کے لیے بھی حساب میں آسانی ہو، اسی طرح جہنم سے نجات ہو، اور اسی طرح کامیابی وغیرہ آپ کو بھی ملے. عشاء کی 4 رکعت نماز فرض ہے. میں واجبات اور سنن کی بات نہیں کر رہا، صرف فرائض کی بات کر رہا ہوں. اب سب سے پہلے 4 رکعت عشاء کے وقت ادا کرنے والا بطور شکریہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے روانہ ہوئے اپنے اہلیہ سمیت، آپ عجیب معاملہ دیکھیں، راستہ ہی بھول گئے. حالانکہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبر بھی معمولی نہیں، کلیم اللہ جس سے اللہ نے براہ راست باتیں کی. اب آپ خود سوچیں، جس سے از خود راستہ بھول جائیں وہ عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ سوچیں آپ خود. اور یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء تو غیرت مند ہوتے ہیں، سب سے زیادہ غیرت مند ذات اللہ کی ذات ہے. اس لیے تو تمام بے حیائیوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. اللہ کے بعد مخلوقات میں سے سب سے زیادہ غیرت مند انبیاء کرام کی جماعت ہے. انبیاء سب کے سب غیرت مند. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کو آرام کرتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے. اور یقیناً پھر بعض کتب کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے روانہ ہوئے، دن کو آرام، رات کو سفر، تو اسی دوران ان کی اہلیہ جو تھی نا، وہ بچوں کی بیمار بھی تھی، اور سردی کا موسم بھی، شدید بارشیں بھی، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں شہر کراچی میں جو بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. اور یقیناً اس سے جو سیلاب وغیرہ کی صورت بن گئی، اور سیلاب سے جو متاثرین ہوئے، ہماری دعا ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کریم سب کے ساتھ خصوصی امداد فرمائے، سب کے ساتھ اللہ خصوصی امداد فرمائے. اور جن جن بھائیوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ کریم ان کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. تو اسی طرح بارشوں کا ایک سلسلہ تھا، سردی کا موسم بھی، گھر والی بیمار بھی، اہلیہ، اور راستہ بھی بھول گئے. اب اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے، آگ نہیں تھی، نور تھا. آپ خود سوچے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے آگ تصور کیا. آپ خود سوچے کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں یار. اب اگر کوئی کہے کہ جی اگر آگ نہیں تو قرآن نے تو خود آگ کا ہے، ہم یہی کہیں گے کہ قرآن نے بزعم موسیٰ کہا، موسیٰ کے گمان کے مطابق کہا، بزعم موسیٰ. اہلیہ سے کہا جی آپ رکیں، میں ذرا جا رہا ہوں. لازمی بات ہے، آگ ہیں تو ارد گرد کچھ لوگ بھی ہوں گے، راستہ بھی معلوم کر لوں گا، اور وہاں سے کچھ آگ کے جو انگیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں گرم، آگ کو گرم کرنے کے لیے، وہ بھی لے آؤں گا. اب یقین جانے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 4 غم. ایک تو راہ بھولنے کا غم، دوسرا غم جو تھا وہ اہلیت کا غم، تیسرا غم جو تھا بھائی اور اولاد کا غم، اور چوتھا غم جو تھا وہ فرعون کا غم.
اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اللہ نے کہا انا ربک، میں آپ کا رب ہوں۔ جیسے کہ ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا مل گیا۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدمت کے لیے تو آئے ہیں، راستہ بھول چکے ہیں، راستہ معلوم کرنے کے لیے، وہاں سے کچھ آگ کے انگیٹھی وغیرہ اٹھانے کے لیے، یہ سب کے سب خدمت ہو رہی ہے نا۔ اب دیکھیں خدمت ہو رہی ہے تو اللہ بھی مل گئے۔ اب اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چار غموں کا شکار ہیں، تو اللہ نے اسی وقت آواز دی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں، آپ بے فکر ہوں، آپ کو راہ دکھانے والا بھی میں، اہلیہ کے متعلق بھی آپ غم نہ کریں، اور اہل اور بھائی کے ساتھ جمع کرنے والا بھی میں اللہ، اور آپ کے دشمن کو غرق کرنے والا بھی میں اللہ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز بطور شکریہ ادا کی۔ تو اللہ کریم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ آپ بھی 4 رکعت نماز عشاء کی فرض ادا کیا کریں، تاکہ آپ کے بھی جو غم وغیرہ ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سے آپ کو نجات ملے۔ تو یہ ہیں نماز کے اندر جو فرائض نا، ان فرائض کی جو تعداد ہیں، ان تعداد کی حکمت کی ایک وجہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کوثر کے اندر فصل لکھا نماز، تو نماز ایک اہم عبادت ہے۔ تو تمام ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ نماز کی پابندی کریں، اور یقیناً اگر تکالیف ختم کرنی ہے، مصائب کو ختم کرنا ہے اور مسئلوں کو حل کرنا ہے تو نماز کی طرف آنا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز کے اندر کامیابی، نماز کی طرف آنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح نمازی بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ جو ہے اصلاح معاشرے پر گفتگو کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔